میں ہوں پاکستان تنظیم نے 23 مارچ کے حوالے سے عالیشان تقریری مقابلہ پروگرام منعقد کیا، جس میں ضلع سانگھڑ کے کئی اسکولوں اور یونیورسٹی کے بچوں اور بچیوں نے حصہ لیا، جس میں بچوں کو ایوارڈ، شیلڈ اور اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ اس پروگرام میں سیاسی، سماجی اور چاک باعث اور سانگھڑ کی عوام نے شرکت کی۔ اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیے اور مہمانوں نے میں ہوں پاکستان تنظیم کے فاؤنڈر بشارت علی ارائیں، چیئرمین فیصل شہزاد، وائس چیئرمین محبوب ارائیں، جنرل سیکرٹری شگن کمار پڑھیار، مسعود ارائیں، دانش راجپوت، غضنفر ارائیں، کاشف راجپوت، رجب مکسی، ہاشم مہر، ساحر مہر، امر پڑھیار، عزیز ارائیں، شہزیب ارائیں، علی گل، کھوسو دلیپ پڑھیار کو اس پروگرام کی مبارکباد دی اور سراہا اور کہا کہ ایسا شاندار تقریری مقابلہ ہر سکول، ہر جگہ ہونا چاہیے، جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ چلے کہ کیسے ہمارا پاکستان ملک آزاد ہوا تھا اور ہمارے پاکستانی بھائیوں نے قربانیاں دی۔ آپ کو وہ اپنے ہاتھوں سے کیش پرائز بطور انعام بعنوان 23 مارچ دیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی اسٹیج پر آمد کے لیے بلند تالیوں کی گونج۔ سب سے پہلے عائشہ آئیں گی اور صحافی برادران کا میں تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں، چونکہ صحافی برادران واقعاً اگر وہ صحافت کو عبادت سمجھ کے انجام دے رہے ہیں تو یہ کار نبوت ہے، بخوبی جو انجام دے رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی بآواز بلند کلیپنگ کیجیے۔ اور دوسری بچی جو ہے ایمان شاہد، میں ان سے گزارش کروں گا اظہر مشتاق صاحب سے بطور ایمان انعام حاصل کیجیے۔ آپ کی کلیپنگ گونجنی چاہیے، بے باعث کو پتہ چلے۔ ملی نہیں ہے عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو ہے کہ یہ چراغ جلا۔ Start with the name of Almighty Allah, who is the giver and the taker of life. Here is in front of you Faisal Shabir from Pakistan Falcon College. And today the topic of my speech is Pakistan Revolution Day. After the separation of homeland on 23rd March 1940 by the remarkable struggle of Allama Iqbal in the loud, cheering, dancing and celebrating a victory against the integration of dream and land of Qadim, Allama Iqbal and every person who sacrificed every possible thing to conquer this beautiful land as Pakistan, Pakistan, Pakistan. Mr. President, a land that was demanded on the behalf of the religious and principles, a land that was demanded against the cruelty, violence and injustice of the British and Hinduism, a land that was demanded against the rules which are the running in the roots Muslim folk, land that we want separation as Pakistan, Pakistan, Pakistan. ہمارا ہے عزم و نشان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ Mr. President, after 23rd March 1940, many people are saying that this country will not suffer long, but after 74 years of independence, and in front of you Faisal Shabir, representing the progress of Pakistan, this is the success of Pakistan, Pakistan, Pakistan. Mr. President, after 74 years of independence, people ask what is the Revolution Day, what is the value of Revolution Day. So just listen. Qaid Azam, Allama Iqbal, Sayyid Ahmad Khan, Liaquat Ali Khan, Mirza Yazid Bhatti, M.M. Malla, Munira Mazari, Arfa Karim, Shah Afridi, Imran Khan, Nusrat Ali Khan Sahab, Zulfikar Ali Bhutto, Benazir Bhutto, Martyr Surya Bacha, और पाकिस्तान, they tried and represented the value of Revolution Day. In the last, I will take my seat with these lines. तख्त में हमें एक चुना करते हैं, हम जब शान से दुनिया में जिया करते हैं। वो तौब क्या चीज़ है, वो तौब किसे कहते हैं? हम तो कैंपों की सफेद चीर दिया करते हैं, वहीं से मिलता है हमें शहादत का सबक, जब माओ की कोख में दूध पिया करते हैं, जब माओ की कोख में दूध पिया करते हैं। Thanks a lot. کھٹتی جو رہے دل میں وہ حسرت ہم بھی رکھتے ہیں، ضرورت ہو تو مر مٹنے کی ہمت ہم بھی رکھتے ہیں۔ یہ جرت، یہ شجاعت، یہ بصالت، یہ جرت، یہ شجاعت، یہ بصالت ہم بھی رکھتے ہیں۔ زمانے کو ہلا دینے کی جو کرتے ہیں دعویٰ،
زمانے کو ہلا دینے کی طاقت ہم بھی رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں شکر گزار ہوں بشارت صاحب کا اور اس دیہ باعث کا میں ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، اور آپ لوگ یقیناً آپ طلباء، میں خود طالب علم ہوں، آپ لوگ ہمارا فخر ہیں۔ اور کمنٹس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس موضوع کو، جس عنوان کو آپ مضمون قرار دیتے ہیں اسی پر ہی اپنا تمرکز قائم رکھیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادھر اسٹیج پر آنا ایک بہت بڑی جرأت ہے جس کا اظہار کرتے ہیں، آپ ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے حوصلہ افزائی کیا کریں۔ تیسری سب سے اہم بات، اگر اس سے ذرا بلند آواز سے تالیوں کی آواز گونج اٹھے اس حال میں تاکہ مینار پاکستان کو یہ آواز پہنچے تو میں ممنون ہوں۔ ایک بار بارے دیگر بلند آواز سے کلیپنگ کیجیے۔ مائک چیک کر کے دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو، وطن اپنا ہمیں تھما دو۔ اٹھو اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہمیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی صنم خدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ کون سا وطن جناب صدر؟ میں بات کر رہی ہوں آزادی سے پہلے والی وطن ہندوستان کی، کہ جہاں مسلمان تو تھے، ایمان کی مضبوطی نہ تھی، دین اسلام کی عبادات تو تھی پر ادا کرنے کی اجازت نہ تھی، عید الفطر، عید الاضحیٰ جیسے خوبصورت تہوار تو تھے پر منانے کی آزادی نہ تھی۔ لیکن مسلمانوں کو یقین تھا کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جب وہ بھی آزادی سے اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی عبادات اور تہوار منائیں گے۔ اور یہ ایک دن تھا دسمبر 1930 کا، کہ جب شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے الہ آباد کے اجلاس میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کیا، اور اس تصور کی تکمیل میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی انتھک محنت کی وجہ سے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور مسلمانوں کی لازوال قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ ہمارا پیارا ملک بہت سی مشکلات کے بعد حاصل ہوا، تو ہمارا بھی فرض ہے ہم اپنے وطن کے لیے انتھک محنت کریں اور اس کی ترقی کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے۔ میں اس خواہش کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن میرے وطن۔ آپ کا ٹائم ختم ہوا، بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ ہمارے بیٹھے ہوئے موجود مہمان اور ہمارے شاگرد جو مختلف اسکولوں سے آئے ہوئے ہیں، سب کو میں السلام علیکم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات پہ آتے ہیں کہ ہم لوگ یہ جو میں ہوں پاکستان جو پہلی بار 22 جملوں میں جو ہوا ہے، اسپیشلی بشارت بھائی اور ان کی ٹیم کو میں مبارک دیتا ہوں، مجھے کرا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام یہاں پہ اسٹارٹ کیا ہے۔
دوسرا کہ میں ہوں پاکستان ایک چھوٹا سا 2 منٹ کے لیے میں بات کروں گا کہ ہمیں ایسے تو نہیں ملا. ہمارے جو بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں یا جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کا خون کا نذرانہ دیا ہے یا ضعیف جو ان کے اپنے تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کا دیا ہے, بہنوں نے اپنے بھائیوں کا دیا ہے. یہ بالخصوص مجھ سے زیادہ آپ نہیں جانتے کیونکہ میں جس خاندان سے ریلیٹو ہوں تو ہمارے خاندان میں جو ہے تقریباً یہ سمجھو کہ وراثت میں ہے ہوئی ہے. ہمارے داداؤں پرداداؤں سے لے کے تقریباً سارے اسی میں راہ میں گئے, اسی جنگ میں گئے پاکستان کے, اس میں جو آزادی کی جنگ میں ساتھ میں. بہرحال زیادہ نہیں کہہ سکتے, یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کہیں میں نے جانا بھی ہے, میں نے کافی دیر سے. یہ جو ہمارے جنہوں نے بچوں نے باہر سے آ کے یہاں پہ اس پیریڈ میں جو حصہ لیا ہے ان سب کو کہہ سکتے ہیں کہ گوڑے تک زیادہ رزلٹ وغیرہ آتا ہے پھر اس کے حساب سے بات کر دیتے ہیں. ہمارے ٹیچرز وغیرہ میرے خیال رزلٹ تیار کر بھی دیا ہے. آپ سب کی بہت بہت مہربانی جو ہمیں یہاں پہ بلا کے آپ لوگوں نے اتنا پاکستان زندہ باد. بچل فقیر بریامانی کو اس پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے دوست احباب ان سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. اب ہمارا جو اس بزم سخن کا باقاعدہ آغاز جو یونیورسٹی سانگڑ کیمپس شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے طلبہ ہیں, جب یہ اس پروگرام کا پرومو چلایا گیا تو ہر ایک بچے نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, خواہ پرائیویٹ اسکول ہو گورنمنٹ اسکول ہو کہ یونیورسٹی. تو ہمارے سانگڑ کیمپس کی یونیورسٹی میں بھی بچوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. بغیر کسی انتظار کے میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں زہیب علی کو, جن کا تعلق شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی سانگڑ کیمپس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. اور میری تقریر کا عنوان ہے میں پاکستان ہوں. وہ پاکستان جو اپنی ترمیم سے پہلے غلامی کی زنجیریں پہنے, ہاتھوں میں مظلومیت کی ہتھکڑیاں اور گردن میں ظلم و زیادتی جبر و تشدد پہنے ہندوستان کی گلیوں میں پڑا ہوا تھا. مجھے یاد ہے میری آزادی کی وہ رات جب میرے وجود کے لیے آواز اٹھانے والے نوجوانوں کی لاشوں کو جلایا گیا. مجھے یاد ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کی گودیں اجاڑ دی گئی, اور مجھے یاد ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے کئی بیٹیوں کو یتیم بنایا گیا. اور ہاں, مجھے یاد ہے کہ ضعیف بوڑھوں نے اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں اپنے کاندھوں پر اٹھائی, تب جا کر میں پاکستان آزاد ہوا. مگر افسوس, جناح کی آنکھیں بند ہوتے ہی میری سرزمین سے پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا جذبہ کہیں دم توڑ گیا, اور میں پاکستان چلاتا رہا کہ برسوں بعد یہ خوشیاں ہم نے منائی تھی. ارے زنجیریں بطل توڑ کر ہم نے آزادی پائی تھی. اپنے مفاد کے لیے, ہاں صرف اور صرف اپنے ہی مفاد کے لیے میرا ایک بازو مشرقی پاکستان کاٹا گیا. میرے سینے پر یہ مہاجر, وہ پنجابی, وہ سندھی اور وہ بلوچی کا کھیل کھیلا گیا, اور تیرا پرچم میرا پرچم کی آگ میں میرا سب ہلالی پرچم کہیں گم ہو گیا. وہ سرزمین کے جس کو عدل و انصاف کے اصولوں پر چلنے والا ملک بنانا تھا, وہ انصاف کا مقتل بنا. اور وہ سرزمین کے جس کو غریب عوام کی فلاح کے لیے بننے والا ملک بنانا تھا, وہ صرف 2% حکمران طبقے کی فلاح کے لیے بننے والا ملک بنا, جہاں اقتدار کے بھوکے بھیڑیے میرے ملک کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف ہیں. ارے جس مقصد کے لیے قائد نے پاکستان بنایا تھا, اس مقصد کے حصول پر چھری چلائی گئی. ایک جانب مجھے ناک لگا کر زندہ آباد کہا جاتا ہے, اور دوسری جانب میری تمام قربانیوں کو ملیا میٹ کیا جاتا ہے. ایک جانب میرا نام گرد صبا ہے, اور دوسری جانب میری شہرت پہ خنجر لگا ہے. ایک جانب میری عظمتوں کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے, تو دوسری جانب مجھے تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے. ہاں, پر میں پاکستان ہوں. پاک سرزمین کے باشندوں, خدارا اپنی آنکھیں کھولو اور دشمن کی چالوں کو ناکام کر دو, کیونکہ بڑی محنت کے بعد یہ آزادی ہم نے کمائی تھی. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, اور آپ ہی ہیں جو اس
مٹی کو نم کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی. ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر سے دی اس نے گواہی. اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. جناب صدر، میرے معزز مہمانوں اور میرے ہموطن ساتھیوں، السلام علیکم. جناب صدر، میں اپنے جذبات و خیالات کو اپنے ضمیر حیات کی سوچ میں طہارت سے محبت عقیدت کے سچے لفظوں کو ارک گلاب اور کستوری سے مشکبار کر کے آپ سب کے سماعت کی نظر کرتا ہوں کہ صدر علی وقار نوع انسان کی تاریخ شاہد. اور یہ بات ازر من الشمس ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو حد سے بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم اور جبر کا استبداد اور ناانصافی کا مسلط کردہ یہ جابرہ نظام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے خدا الہی ذل نے کوئی نہ کوئی اپنا نمائندہ بھیج ہی دیتا ہے. اور مسلمانوں نے ہند کے لیے پروردگار دو عالم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی شکل میں نجات دہندہ بھیجا کہ مسلمانوں نے ہند چرا کے آرزو کو کمال و صدق و مروت کے ساتھ لیتے ہوئے انقلابی سوچ کے ایندھن کے ساتھ سرفروشان اسلام کی زبان پر ایک ہی نعرہ صبح و شام تھا، بس زبان خاص و عام تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. صدر علی وقار جب قدرت انعامات سے نوازتی ہے تو پھر کاتب تقدیر سے وہ انعامات پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں. خالق ارض و سما کی رحمت نے اسلامیہ نے ہند کو اپنے رحمت کے ساتھ مل لیا، اور مسلمانوں نے ہند اپنے جذبہ اہلیت کے جنون ذوق انقلاب کے ساتھ جوش کرداری اور دل فطرت شناس کے ساتھ اپنے نجات دہندہ محمد علی جناح کے زیر قیادت عزم سفر تھے کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح. بہاروں کے موسم میں مثل بہاراں فرزانان اسلام زندہ دلانے لاہور کے چہرے پھولوں کی طرح تر و تازہ اور چمک رہے تھے. ہندوستان کے طول اور سے آئے ہوئے آج جوش آزادی میں مہمان اپنے قائد ملت اور اپنے قائد اعظم علامہ اقبال اور تمام رہنماؤں کے اس طرح پرمسرت استقبال کیا کہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں سونہرے الفاظوں سے رقم ہو گیا. حاضرین کا جذبہ جوش آزادی کو آخری حد تک چھوتے ہوئے معراج پر تھا. فلک شگاف ناروں نے یہ لاہور سرزمین پر زلزلہ قائم رکھا تھا، اور اس زلزلے کو 23 مارچ کے 1940 کے زلزلے کا اثر 7 سال بعد دنیا کے نقشے پر ایک نئی نویلی ریاست ایک پاک سرزمین کے نام سے طلوع آفتاب ایک رنگ نے یہ اعلان کیا مشرق کا مغرب. آپ اپنی نظر بھی خود بنو، اپنا منظر بھی خود بنو، اپنا پس منظر بھی خود بنو، اپنا آئینہ بھی خود بنو، اپنا پس آئینہ بھی خود بنو، اپنی پشت بھی خود بنو، اپنی پس پشت بھی خود بنو، اپنی للکار بھی خود بنو، اپنی آواز بھی خود بنو. کوئی قدرت کو سمجھے، آپ لوگ اپنی طبیعت کو سمجھے، اپنے غرائز کو سمجھے، اپنے اہداف کو سمجھے، اپنے مقاصد کو سمجھے، اپنی منزل کو دیکھیں. فطرت بھی آپ سے کچھ کہتی ہے، کچھ پکارتی ہے، کچھ نہ کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن ہم فطرت کی آواز کہیں نہ کہیں دبا دیتے ہیں. فطرت کے بارے میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو، اس بشر کو، اس آدم کو، اس مٹی کے پتلے کو، اس خاکی کو میں نے ایک ہدف کے لیے بنایا ہے، وہ ہے میری عبادت. کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں سوا اس کے کہ وہ جتنی کوشش کرتا ہے وہ اس کا حاصل ہوتا ہے. یہ مفہوم ہے اس آیت کا. عزیزان محترم، آپ اپنی فطرت پہ غور کریں، اپنی فطرت کی باز گشت کو سنیں، فطرت کی آواز کو سنیں. فطرت بھی کچھ کہتی ہے آپ سے. فطرت کے بہت سے نام دیے گئے ہیں، جیسے نفس مطمئنہ یا ضمیر. اس بزم میں وہ خود آپ کا اپنا ہے، جو اپنا نفس ہے، اپنی ذات ہے، اس کی آواز کو سنیں. خوش بخت شجاعت صاحبہ نے کہا، پاکستان کی بہترین ادیبہ ہے، جب انسان یہ السلام علیکم. السلام علیکم. جناب صدر،
23 مارچ 1940 کا سورج طلوع ہوتا ہے اور ظلم و جبر سہتے ہوئے مسلمانوں کے کانوں میں ایک آواز گونجتی ہے کہ اے حق پر چلنے والوں، ہمت نہ ہارو، کیونکہ اب جو بنے گا وہ تمہاری پہچان ہوگا، اب جو بنے گا وہ میرا مان ہوگا، اب جو بنے گا وہ تمہارا، وہ میرا، وہ ہم سب کا پاکستان ہوگا۔ صدر علی وقار 1940 میں کیا گیا یہ وعدہ مکمل ہوتا ہے اور ٹھیک 7 سال بعد وہ نا امید و تھکے ہارے مسلمان ہندوستان کے سینے سے چیر کر پاکستان نکالتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے تن کے زخم نگن ابھی میری آنکھ میں ابھی نور ہے، کہ میرے تن کے زخم نگن ابھی میری آنکھ میں ابھی نور ہے۔ ارے میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے، جو غرور تھا وہ غرور ہے۔ کہ دشمن آج بھی اپنی چھوٹی فطرت پر موجود ہے، کہ آج بھی وہ اس قوم کی ترقی کو دیکھ کر اور یہاں پر موجود ہر نوجوان کے جذبے کو دیکھ کر بھوکے درندے کی طرح بلبلا رہا ہے کہ تو میں آج اس قوم کی طاقت کو کمزور کر دینے والی ہر اس چیز پر زوردار تماچا ہوں، کہ میں اس وطن کا مان ہوں، کہ میں اس وطن کی شان ہوں، کہ میں کرکٹ کے میدان میں زمبابوے کے خلاف اپنی پہچان لے کر پاکستان کا 19 سالہ حسن رضا ہوں، اور میں ہر بے بس لاچار مسلمانوں کے زخم سینے والا اور اپنی آخری سانس تک پاکستان کے لیے صرف کرنے والا میں عبدالستار عیدی اس قوم کی پہچان ہوں، کہ میں پاک فوج کا اسکواڈرن لیڈر حسن اور نعمان ہوں، جو ہندوستان کے طیاروں کو زمین بوس کر کے انہیں یہ باور کراتے ہیں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، کہ تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، کہ تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آئے ہم عہد کریں کہ ہم سب مل کر اپنی انفرادی قوت سے پاکستان کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں، کیونکہ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو ہلانا پڑتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوتا ہے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوتا ہے۔ Start with the great name of Allah, who is most merciful and have all the power. بعد حمد و ثنا و سلام، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ جناب امیر محفل اور سامع نذیر وقار، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہی 23 مارچ معزز سامعین، 23 مارچ 1940 کی صبح، وہ تابناک صبح ہے جب مسلمانان ہند نے ایک مطلب، ایک منصب، ایک مقصد العین، ایک منزل اور ایک نئے عمل کے لیے قرارداد پاکستان کی صورت میں ایک واضح نئے عمل کا اعلان کیا، جو 14 اگست 1940 کو بعد 7 سال کی قریب مدت میں بر صغیر کے مسلم حریت پرستوں کا کارواں آزادی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز ہوا، اور یوں مملکت خداداد پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کے ملک میں جلوہ گر ہوا۔ عزیزان گرامی، وطن عزیز کی بنیاد اور اس کے اساس میں ہمارے اسلاف کا خلوص، اثار و جذبہ، قربانی اور خون روا دوا ہے۔ اسے سدا بہار اور خوش بخات بنانے کے لیے آج بھی ہمیں اس کے اساس میں جذبہ اثار و قربانی اور خون کو شامل کرنا ہوگا، کیونکہ اس کو حق چمن میں رہنے کا جو اپنے خون سے آرائش بہار کرے۔ عزیزان محترم، نوزائیدہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے محبان وطن ہمہ وقت کوشاں رہے، اور ان کا یہ عمل آج تک جاری و ساری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کوتا اندیش بھی رہے جن کی وجہ سے کچھ ایسے کوتا اندیش بھی رہے جو برابر وطن عزیز میں افتراق و انتشار پھیلانے کا باعث بنے، اور انہی کی کارستانیوں کی ایک کڑی سزا سقوط مشرق پاکستان کا ثانی آتا۔ والسلام۔
I start with the great name of Allah, who is most merciful and have all the power. मैं हूँ पाकिस्तान. I am very thankful to you, teachers, principal and chief guest, who give me a chance. My name is Iman. My father name is Shahid Mahmood. I read in class 6 and I study in Government Girls High School, Day 22 Jamra. वाज़ी सामीन और मेरे हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम. पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज करती हूँ. हाथ में झंडा लिए आए सारे मैदान, हाथ में झंडा लिए आए सारे मैदान, एक कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान. आज मुझे जिस मौके पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है यौम पाकिस्तान 23 मार्च. जनाब सदर, आज का दिन 82 साल पहले के उस अजीम दिन की याद दिलाता है जब जनूबी एशिया के मुसलमानों ने गुलामी की जंजीरें काटने और एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के क़याम का पुरअज़म फैसला किया था. आज ही के दिन लाहौर के तारीखी इजलास में मुस्लिम लीग ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में वो तारीख साज करारदाद मंजूर की थी जो बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई. इस करारदाद ने मंजिल का वाज़ेह शऊर दिया और सिर्फ 7 साल बाद पाकिस्तान वजूद में आ गया. ये वो मंजिल थी जिसका वाज़ेह तस्वुर इल्लामा इकबाल ने 1930 में पेश किया था. सोने दो अगर वो सो रहे हैं गुलामी की नींद, सोने दो अगर वो सो रहे हैं गुलामी की नींद, हो सकता है वो ख्वाब आज़ादी का देख रहे हैं. आज हम 23 मार्च 1940 का यादगार दिन यौम पाकिस्तान के तौर पर मना रहे हैं. हमें अपने माजी पर गहरी नजर डालते हुए अपने हाल और मुस्तकबिल की सूरतगिरी के लिए गौर व फिक्र रहना होगा, कोताहियों का जायजा भी लेना होगा. पाकिस्तान एक जमहूरी जद्दोजहद के जरिए वजूद में आया. इसकी बका, सलामती, यकजहती, तरक्की और खुशहाली का राज भी जमहूरियत में पोशीदा है. आइन की सरबुलंदी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए बगैर हम आबरूमंद नहीं हो सकते. आइए हम पुख्ता अहद करते हैं कि वतन अजीज की सरबुलंदी के लिए हम एक जिंदा और पुरअज़म कौम के तौर पर इकबाल और कायद के अफकार को मशअले राह बनाएंगे. दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर. आपका टाइम अप हुआ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत खुशी हुई. मैं हूँ पाकिस्तान वालों ने, ग्रुप वालों ने बहुत मेहनत की और ये आपके सामने ये फंक्शन सजाया. बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव में भी ऐसा फंक्शन हुआ. मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी कोई ऐसा फंक्शन आज तक हुआ हो. हालांकि 22 की बहुत लंबी तारीख है. 125 साल में पहला मौका है कि ये मैं हूँ पाकिस्तान वालों ने ये सहरा अपने सर पे बांधा. अब जहाँ तक नताइज का ताल्लुक है तो बहुत ही मुश्किल हो गया काम. ये बहुत ही अच्छे थे सब और कुछ बच्चे जो थे वो टॉपिक से हट गए थे और कुछ लड़कों ने जो है वो अलग अलग लैंग्वेज के अंदर तकरीरें की. हालांकि एक ही लैंग्वेज के अंदर होती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अपने हिसाब से हमने उसमें अदायगी के अल्फाज, तलफ़ुज़, हर चीज़ को देखना पड़ता है. उस लिहाज से जो है हमने अपना नतीजा जो है वो बनाया है. अभी इंशाल्लाह आपके सामने पेश कर देंगे. थैंक यू. क़याम ही मेरा क़याम है, तू है तो मेरा नाम है, तपती दोपहर में नखलिस्तान है, मेरी ज़ात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है. हमारे अगले मुकर्रिर राजेश कुमार, जिनका ताल्लुक शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी सांगड़ कैंपस से. राजेश कुमार, आपकी भरपूर तालियों में. पहले फिनिश होगी, दोबारा चलाई, थोड़ी देर हुई है. हाँ ठीक है, ये फिनिश करो दोबारा. हेलो हेलो हो जा. हेलो हेलो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करता हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करता हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज़ करता हूँ. आज मेरा
तकरीर का उन्वान है करारदाद पाकिस्तान। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करना चाहूँगा। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। जनाब सदर, 23 मार्च 1940 लाहौर का वसीय मैदान, जहां 1 लाख मुसलमानों की दिलों की ahoं का समुंदर, जिनकी दिलों की धड़कनें समुंदर की लहरों से ज्यादा ठाठाएं मार रही हैं, कायदे आजम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे की क़यादत कर रहे हैं। आज अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर को उभारा जा रहा है। अपने मुसलमान अपने अलग वतन के लिए तैयार हैं। जनाब सदर, यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि ये मुल्क पाकिस्तान किसी ने यूं ही नहीं प्लेट में तोहफे में सजा के पेश किया था, बल्कि मेरे मुल्क की कौम के रहनुमाओं की मुसलसल जहदोजहद और खून की नदियों से बहता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। खून के कतरे गिरे जब ये बहार महकी, खून के कतरे गिरे जब ये बहार महकी, जामे सफा पिया जब ये कज़ा बहकी, फूल कांटों से लिपटे रहे, फूल कांटों से लिपटे रहे चमन के लिए, क्या कुछ ना किया इस वतन के लिए। जनाब सदर, अंग्रेजों की तमाम तर साजिशों, चलाकियों, अय्यारियों, मक्कारियों के बावजूद कायदे आज़म अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर को उभार लाए। पाकिस्तान के नौजवानों ने भारतीय बंदूकों का मुकाबला करके पाकिस्तानी सरहों पे पाकिस्तानी झंडे बांधे, हाथों पे कफन लिए हुए ये कहा, मुसलमानों को भावर दिलाया कि ये है हमारी आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, हक हमारा आज़ादी, हक हमारा आज़ादी। जनाब सदर, हमारे पाकिस्तान के नौजवान ये कहते हैं, ए वतन तू मुझसे ले ले जो लेना चाहे, ए वतन तू मुझसे ले ले जो लेना चाहे, ये पैसा है ये बाजू है जो तू लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है जो तू लेना चाहे, फकत बदले में तू खुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीले बना ले, वतन अपने बाहर फसीले बना ले, इन फसीलों के बुनियाद मुझ पे उठा ले, मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं, मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूं। ए वतन तेरे शहरों का सुख सलामत रहे, ए वतन तेरे शहरों का सुख सलामत रहे, तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है, तू मेरा पाकिस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे स्कूल्स की पार्टिसिपेंट में स्कूल की पार्टिसिपेंट में इमाम शाहिद कुछ वजूहात की बुनियाद पर देर से हालात करें। In the everlasting name of Allah, who is the creator, developer, sustainer and estimator of world. There is Quran in front of you, present that topic and that title Pakistan Rose Election Day. Mr. President, it was the 23rd March 1940 with Bharat. Now called as power. When is the decided and now the actual to make believe victory of some country, land, peace, power and prosperity. Honorable respect, brave leader like Mr. Iqbal, a great Syed Ahmad Khan, demand the sacrifice not for the personal, not for the religion, but they demand the sacrifice not for the religion, not for the business, but they demand the sacrifice and the because they could not witness to religion, culture, social equality, because they could not digest anger, unfair, unseen, dishonor rules of British, and to which become the reason not for the personal and Hindu shame. In last take my with this. चवन था त मंजिल दे पुगान आयो, हलो प्या त मोर थकान आयो, असाए सज में उहो फरका मुसाफिर, असाए सज में उहो फरका मुसाफिर, हू लहे तो असी लथा न आयो, लहे तो असी लथा न आयो। अॼु खां ठीक 1000 साल अॻु में हिकु वक़्तु हो जॾहिं पाकिस्तान साज़म पाक हुस अमन गवान ज़मीननि ते बमन गोलियुनि नेकिन जा किस्मनि जा हथियार भत जी रोली छॾी पे वई, मौसूम मारवाड़ा किथे त मारिया पे विया त कॾहिं ज़िंदा जलाए पे विया। रांदियुनि जे मैदान खां वठी दुनिया जे तइलीम ताईं हर मुकमल कोशिश करे पाकिस्तान के जायज़ रची पे वई। हर कानूनी इदारनि जो कमन खातून फादो वठी असांजे दुश्मन बचनि ॿारनि औरतनि खे इन नाब अज़ीम निकाह
शिकार रहा हो, वो भी पाकिस्तान डिठो हो, वो भी पाकिस्तान डिठो। जनाब आलिया 72 तक पाकिस्तान 1947 में नक्शे ते अची वियो हो। 72 पाकिस्तान जिन माइन सुबितन जी, रत जी, बहादुर आज़ादी जी आकुश में परदोश मुसलमान सुकून ही न वरतो। 1935 ईस्वी में बदिल पाकिस्तान जी आर्मी पाकिस्तान न बणाए छॾियो। और शुक्रिया कहते हैं इस आजादी के लिए, इस पाक धरती के लिए, एक सरजर्द खेतों के लिए, दरियाओं और शहरों के लिए, फलका बास पहाड़ों के लिए हम शुक्रिया कहते हैं। पाकिस्तान का जो फिक्र की हमली तस्वीर है, 23 मार्च मंजिल आजादी का वो संगे मेल था जहां से मंजिल की रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। एक कौम वजूद में आई, हम वजूद में आए, पाकिस्तान का परचम हमारे दिलों में वजूद में आया। और अब मैं आपके सामने एक मिली नगमा पेश करूंगा। ज़मीनों आसमां में हर जुबान से ला इलाहा निकला, ज़मीनों आसमां में हर जुबान से ला इलाहा निकला। हजूर हक से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला, हजूर हक से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला। अगरचे कौम दरमांदा अदा से पास किस तरह थी, मगर फिर कायदे आज़म साली रहनुमा निकला। अलम लहरा गए दुनिया में इस मुल्क मुअज़्ज़म के, अलम लहरा गए इस दुनिया में मुल्क मुअज़्ज़म के। मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा निकला। थैंक यू।